بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسہ جناب مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جس نے تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 13 اور آیت 14 ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی شانہ نے وہ حقائق ارشاد فرمائے ہیں جو ہر شخص بآسانی سمجھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور یہ پورا 40 سالہ زمانہ آپ نے مکہ مکرمہ کے شہر میں گزارا۔ خانہ کعبہ شریف کے قریب آپ کے والد گرامی کا گھر، جو اب تک اس حالت میں تو نہیں لیکن جگہ وہی موجود ہے۔ اس وقت وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ آپ کا مولد پاک، وہیں پیدا ہوئے، بچپنا، جوانی، شادی اور بچے اللہ نے عطا فرمائے، اور 40 سال کا زمانہ کوئی تھوڑا ہرگز نہیں ہوتا۔ نصف صدی کے قریب
وہاں کے رہنے والوں کو حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی میں کوئی شک و شبہ کسی طور سے کوئی ابہام ہرگز نہیں تھا۔ وہ خود سے ہی آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ صادق سچ بولنے والا اور ہمیشہ سچ بولنے والا، امین امانت دار جس نے کبھی کسی سے کسی طور کوئی بھی خیانت نہ کی ہو۔ جب وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مبعوث ہوئے امت کی طرف کہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کریں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، اور اس کی وجہ لوگوں کو بتائیں کہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا صرف رسول نہیں آخری رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے سب رسولوں میں بھی بڑی شان بخشی ہے۔ اے لوگو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے اور بہت ہی بڑی تمہاری کامیابی ہے اگر تم حاصل کر لو۔ نیک اور سعید روحیں ہمیشہ حق کو قبول کرتی ہیں ہر حال میں۔ اول روز سے ہی اللہ کی شان دیکھیں کہ لوگوں کو جہاں رہائش بندے کی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ علم کسی شخص کے بارے میں اس کے اپنے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، غار حرا سے قرآن پاک کی 5 آیات پہلی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ گھر آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا، تو سب سے پہلے آپ کی بیوی کو ایمان نصیب ہوا، انہوں نے تصدیق بھی کی، تسلی بھی دی، اور آئندہ کی جو کامیابیاں اور اللہ کے حضور جو مراتب حاصل ہونے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی، اور پھر 1 سے 2 اور پھر 3 اور 4 ایک ایک کر کے لوگ اس خبر کو پا کر مسلمان ہونے لگے۔ لیکن اکثر مالدار اور ذی مرتبہ معاشرے میں بڑے کہلانے والے، ان کو حق باز سے کسی اور چیز نے روکا نہیں سوائے تکبر کے، بڑائی کے کہ میں بڑا ہوں، اور بڑائی بھی کیا، دنیا کے کچھ اسباب اور وسائل ہاتھ آ گئے تو وہی فرعونیت کی روش، اور پھر اتنا نہیں کہ ہم نہیں مانتے، دوسروں کو روکتے ہیں، اور یہ سلسلہ 13 سال تک مسلسل رہا۔ حق تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے کہ جتنے لوگ خوش قسمت مسلمان ہو چکے وہ سب اور آپ خود اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ لمبی تفصیل ہے۔ ہجرت کے لیے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے شہر سے جب نکل رہے ہیں، نیت ہے مدینے جانے کی، خانہ کعبہ شریف کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر نظر ڈالتے ہوئے پورے شہر کو خطاب کیا، اور سامنے خانہ کعبہ شریف کی عمارت ہے، اور فرمایا
کہ اے مکہ، اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جہان روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اور شہروں میں سب سے افضل شہر اے مکہ تو ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی، اور مجھے تو اس سے الفت ہے۔ اگر اس شہر کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں ہمیشہ یہیں رہتا۔ اور یہ کہہ کر آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ لکھا ہے مفسرین نے، یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے یہ اس موقع میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک سارا اکٹھا نازل نہیں ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک سورت، اور کبھی ایک لفظ بھی قرآن پاک کا اکیلا بھی اترا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ جو پہلی کتابیں وہ بھی بڑی شان والی تھیں، لیکن یہ ان سے بڑھ کر ایک شان ہے قرآن پاک کی کہ موقع اور محل کے مطابق ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہاں کے بسنے والے قریش کے سردار وہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ تو اس سے آگے کا ارادہ رکھتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یہاں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے سب کاموں میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان متکبرین منکرین کو یہ جو خیال گزر رہا ہے کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں۔ ان سے پہلے کچھ بستیوں کے بسنے والے ان سے کہیں آگے تھے، طاقت میں، زراعت میں، مال میں، تجارت میں، سرداریوں میں، لیکن ہوا کیا، وہاں بھی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے حق بات کی طرف بلایا، انکار کرنے والے اڑے رہے، مقابلے پہ آئے، اللہ کے نبیوں کو ایذا پہنچائی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی سب چیزوں سمیت ہلاک اور برباد ہو گئے، اور اس بستی کے رہنے والوں سے وہ زیادہ طاقت اور مرتبے میں اور شہرت میں آگے تھے، زیادہ مضبوط تھے، یہاں تک کہ قوم عاد و سمود کی رہائش گاہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھی، پہاڑ کے اندر پتھر کاٹ کاٹ کر، اب تک بھی وہ علامتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ایک معمولی آرڈر اور حکم پر سب تیس نیس ہو گئے، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ان سے بھی کہیں کمزور ہیں۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اے نبی علیہ السلام، آپ کی بستی سے پہلے کئی بستیوں کے بسنے والے جو ان سے اشد قوتاً، زیادہ قوتیں ہر طور کی رکھتے تھے، جس بستی نے اخرجت کا، آپ کو نکالا ہے، اہلکناہم، ہم ان کو ہلاک کر چکے، اور جب ان بستیوں پر ہلاکت آئی تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد چلتی بھی کہاں ہے، جب حکم نافذ ہو جائے تو وہ رکتا نہیں۔ افمن کانا، پھر نتیجہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدایت پر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، اور دوسرا وہ برا عمل اختیار کر کے اوپر سے اترا بھی رہا ہے، چوری اور سینہ زوری، سوء عملہ، اپنے برے عمل کو
کہتا ہے کہ سب سے بہتر کام یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کا حکم ماننا نہیں، اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ان میں فرق کتنا ہے وہ اگلی آیت میں ارشاد ہے۔ حق تعالی شانہ کامل یقین اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، قرآن پاک کا نور پڑھنے کی توفیق، سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد کی آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیجئے گا۔ یقیناً یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ کو بلکہ دوستوں کو بھیجے جانے پر بھی اس کا اضافی ثواب اور اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔